ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آج پھر سے موقع فراہم دیا ہے حق بات سمجھنے، حق بات کہنے اور حق بات سننے اور عمل کرنے کی صحیح طرح صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. میں نے سورۃ العصر پڑھی، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر کے خسارے کے بارے میں بتایا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور معلوم ہونا بھی چاہیے. زمانے کی قسم اور تمام لوگ کیا ہیں؟ إن الإنسان لفي خسر، خسارے کے اندر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلاش کریں اور صبر سے کام لیں. یہی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ایک عظیم ہستی ہے، جن کا معیار، جن کا کردار اور بلندی کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا ایک اعزاز ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محمد مصطفیٰ سرور عالم اپنے محبوب کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمعے کا دن بھی ہے اور یہ بابرکت عظیم دن ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اعزاز کے طور پر بخشا اور چھوٹی سی چھوٹی عید قرار دیا گا، جس میں اور کہا کہ اپنے حبیب کا تذکرہ یہاں پہ کیا کرو، درود شریف پڑھ کے اور اپنے حبیب پر کیا بھیجا کرو، درود بھیجا کرو. کتنا بڑا ایک اعزاز والی بات ہے، ایک مرتبہ والی بات ہے، ایک فلسفہ والی بات ہے. یہ بہت اعزاز والی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کیا. اور یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ کسی بات پہ کچھ کرے تو کچھ بولے تو کچھ کہے، یہ وہ لوگ کہیں سے اتنا میاں نہیں. دیکھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے نا ایک عزم والا جگرا چاہیے ہوتا ہے. اور مان تو لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو کی بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ اصل جگرا چاہیے جو جناب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیا کیا اور کر کے بھی دکھایا. وہ عظمت صحابہ جب ہم پڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے، ان کی بات کو سنتے ہوئے اور پھر عمل کرتے ہوئے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہر جمعے لیکچر ہونا، ہر اتوار لیکچر ہونا، لیکچرار بن کے بیٹھ جانا یا آپ لوگ آگے سننا، تو یہ بہت بڑا اعزاز کیوں ہے؟ کیونکہ جب محمد عربی کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو یہ بہت عظمت کی بات ہے کہ ہم پیارے محمد رسول اللہ کا تذکرہ سنیں. ہم پیارے محمد رسول اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حق سیکھنا ہے نا. سورۃ العصر کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں حق سیکھنا ہے تو کس طرح سیکھیں؟ میں نے اس وجہ سے پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ وہ رحمت للعالمین بن پہ اس کائنات پہ جب آئے وہ سرور عالم سرکار دو عالم امام الانبیاء امام الخاتم النبیین امام الامہ بن کے اترے اور بہترین نمونہ بن گیا ہے. تو کس طرح بڑا اعزاز ہے، کیا بڑا معیار ہے. تو میرے بھائی ہر سنت کو ہمیں چاہیے کہ لے کے چلے. یہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہوتا ہے. صحابہ کرام جیسی ہستی سیرت کو اپناتے تھے اور آج ہم سیرت کو ٹکرا کے نعرے لگاتے ہیں. صحابہ کرام نعرے کو لگاتے تھے مگر سیرت کے ساتھ اپناتے تھے. آج ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ہم عمل سے دعویٰ کرتے ہیں، نظر نہیں آ رہا.
یہ بہت بڑی کیا ہے بولو رسوائی ہے نا. دیکھا جائے کتنے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور فضول میں کہتے لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی گانے میں پورا لیکچر کیا تھا جو حضور کی طیبہ سے سیرت طیبہ ثابت نہیں ہے. گانا بلوز سیرت طیبہ ثابت نہیں. یہ ہم لوگوں نے آج ایسا کامن سمجھ لیا ہے گالیوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ اچھے کر رہے ہیں, باقی اس کا کوئی بنا ہوا نہیں ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے میرے بھائی, بہت بڑی گمراہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قال رسول اللہ صحیح حدیث ہے کہ بدعت جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے, اور گمراہی جو ہے فی النار جہنم میں گئے. اب یہ نہیں کہ دین والی بدعت تو ہے, اس کے علاوہ بھی ہم کیا کچھ کر رہے ہیں بدعت حسنہ کے نام لگا کر, اور ہم ٹائی کر کے منجن بولو بیچ رہے کہ کہیں سے رسول اللہ نے ثابت نہیں. بولتے ہیں کہ جو نبی نے کام نہیں کیا, جس طرح بولتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کام ہم دین میں لے کر آ رہے ہیں, یہ نبی نے کام نہیں کرا, یہ نبی نے کام بولو نہیں کرا, تو اس کی منع نہیں فرمایا. تو اگر ہم کر لیں تو کیا ہوتا ہے بدعت تو ہے, بدعت حسنہ ہے. تو یہ بالکل کانسیپٹ بولو غلط ہے بھائی. یہاں تک کہ اللہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ تابعین کی مہر لگی ہوگی, ہم اس چیز کو ایکسیپٹیبل سمجھیں گے, ادروائز وہ ٹھیک ہے ایسا بولو یہ تو بدعت ہے, چاہے حسنہ بولو چاہے جیسا بھی جو بھی بولا بولو. یہ جو بدعت ہے نا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. دیکھو وہ نقش قدم پہ کام نہیں کرتے ہم جو اللہ اس کے رسول کر رہے ہیں, وہ نقش قدم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے نہیں. جو اللہ رسول بتا دیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میرے خیال آیا نا ایک ہی مدعا ایک ہی رسول, پچھلے جمعے آیا تھا نا وعدی اللہ وعدی الرسول. بھائی ایک ہی ہم نے مذہب رکھنا ہے, ایک ہی ہم نے چیز رکھنی ہے, بس اطاعت کسی کرنی ہے اللہ رسول. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے تقلید سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں بولو امام اعظم نے کیا کیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا کوئی میرا عمل اس طرح ملتا ہے تو لے لو, اگر اس سے ہٹ کر ہے تو دیگر ویپر بنا تو نہیں پھینک دینا اس قول کو. اور محمد عربی کو فالو کرو, یہ اتنا بڑا قول بتایا کس نے امام اعظم ابو حنیفہ نے. تو یہ ہے خاندانی اور پکی دلیل اور پکی دعوت. امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں ہم محمد عربی کو فالو کرتے ہیں, اور ہم نے بھی امام ابو حنیفہ کا نہیں محمد رسول اللہ کا نام. یہ بات یاد رکھنا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں پڑھا. تقلید کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علماء نے سب سے زیادہ روایت ابھی اور دیکھا جائے سما کر انہیں مرتب کیا, اور کس طرح کا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے, وہی فرقہ مرتب کیا, اسی کو آگے لے کے چلے. چلا مدینے سے تھا مگر کوفہ آیا, کوفہ میں مرکز دارالخلافہ بنا. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں دمشق گیا, میں ایران گیا, میں فلاں فلاں جگہ گیا, میں اتنی بار گیا, میں اتنی بار گیا, مگر جب کوفہ کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں کہ لا تعداد کتنی بار گیا کہ مجھے بھی مانتے ہیں. تو بھائی ہم نے جو دین لے رہے ہیں وہ اللہ رسول سے ہی لے رہے ہیں, مگر وہ دین کیا ہے عام ہونے کے چکر میں ہم کیونکہ اتنے بڑے کوئی وہ نہیں ہے فنڈر کہ ہم خود ہی سب کچھ سکھا کے ہیں. ہم سے ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہزار. ایک قرآن پڑھنے کو جاتی ہوگی, کلمہ پڑھنے کو جاتی ہے, کس کس جگہ میں غلطی ہوتی ہے. ہم اتنے بڑا رہے ہیں, ہم اتنے بدبخت ہیں, مگر وہ مجدد تھے, وہ تابعین تھے, 70 صحابہ کرام اس سے بھی جانچ بویا تھا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی, امام نواز نام کا ہوتا. دیکھو اگر ہم فالو کر رہے ہو کیونکہ وہ صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں, صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں, وہ اللہ رسول کی تقلید کر رہے ہیں, وہ کسی کا سے ہمارا مسئلہ بالکل سمجھ جاتا ہے. بھٹکنا وہاں ہوتا ہے جو دوسرا مولوی کسی اور کو پرفٹ کرے اور وہ مولوی کو اور پرفٹ کرے, وہ تو بولے یہ پڑھائیں یہ پڑھائیں یہ پڑھائیں ایسا ہے بولو نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ہم لوگوں نے واقعی اللہ واقعی اور رسول پہ چلنا ہے. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کلمہ تو ہم نے دو لائنوں پہ پڑھا ہے نا, لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں بولو امتی ہیں, اس پہ کوئی شک ہے نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. غزوہ بدر کے موقع میں دیکھیں آپ غزوہ احد کے موقع میں کتنی پریشانیاں اور ٹینشن آئی تھی پتہ ملی. غزوہ خندق ہو گئی, غزوہ تبوک ہو گئی, غزوہ احد ہو گئی, تمام غزوات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کام کو لے کے چلے, کس طرح مشن کو لے کے چلے. ایک مضبوط ریاست بنائی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. ریاست قائم کی, لو قائم کرا, اپنے آپ کو بنوایا اور ایسا بنوایا کہ واقعی صداقت دکھائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی صداقت دکھائی ہے صادق الامین ہونے کا، جو لوگوں کو منوایا ہے وہ محنت سے منوایا ہے، حالانکہ کوئی دوسرے کام کر کے نہیں، محنت کی ہے۔ 13 سال کی زندگی مبارک دیکھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کتنی عزیز اور کتنی پرسکون اور کس طرح مطلب کہ دعوت دیا کرتے تھے۔ کوئی مال پکائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسلام جہاد کو مطلب رائے کو پرموٹ نہیں کرتا، پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ جب اگلا کوئی آ جائے تو اس کے بعد جا کے اس کی دفاع میں لڑتا ہے اسلام، ورنہ اسلام لڑتا ہی نہیں، ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے اسلام۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو کس طرح صلح ہوئی؟ پھر فتح مکہ ہو گیا، کس طرح، کیوں؟ ایک بات لوگ اعزاز ہے، بدر کے میدان میں بھی، احد کے میدان میں بھی کیا ہے مقابلے میں لڑے اور اوپر سے ڈیفینڈ کیا اسلام کا، دیکھ سکتے ہیں آپ پورا ڈیفینڈ کر کے دکھایا، اور پھر کیا غزوہ تبوک ہوئی، حالانکہ کتنا بڑا ڈیفینڈ کیا، اور اسلام کی اجازت دی 27 غزوات 27 غزوات ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو مطلب کہ دفاع میں لڑے، خود سے جنگ بندی کا ہوئی تھی، جب تک کہ مشرکین مکہ یہ بات نہیں کرتے تھے کہ وہ جس طرح لڑتے تھے اس طرح تب جا کے جنگ ہوئی، ورنہ اسلام اجازت نہیں دیتے۔ یہ حسن طیبہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بولو، ایک عزیز بات ہے، ایک معیار ہے، ایک اخلاق ہے، اسلام کے اخلاق کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام جو ہے لڑائی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ پہلی بات تو تو سب سے پہلی بات یہی ہے، جہاد جو ہے اس وقت لازم ہوتا ہے جب اگلا کفر جو ہے آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہو، یا آپ کے ملک کو قبض کیا جا رہا ہو، یا پھر آپ کے مطلب کہ مسلمانوں کو ستا کے مارا جا رہا ہے، تب بھی کہتا ہے اسلام کے ان سے صلح کو مطلب کہ ان کو پیچھے ہٹاؤ، تب بھی اسلام کہتا ہے کہ ایک دم مطلب دھاوا نہ لو، آرام کرو، سمجھتے سمجھاؤ کو، سمجھتے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے پھر تو جاؤ۔ تو بھائی اس چیز میں ہم نے اخلاق طیبہ اگر ہم نے پڑھ لی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی ہے، تو ہمیں اخلاق کا دامن سب سے پہلے اٹھانا ہوگا، پھر جا کے ہم لوگ کامیاب ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ چل بھائی میرے بھائی ایسی کتنے سے یہ ہو گئی تو چلو ہو گئی بجا دیں گے، بس یہ نہیں ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو پڑھا نہیں ہوتا، ہم نے سیرت طیبہ کو پڑھا نہیں ہوتا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالات کو پڑھا نہیں ہوتا، حیات الصحابہ کے عمل کو پڑھا نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کو پھر اس طرح پتہ نہیں لگتا، جو چلاتا ہے بینڈ واش کرتا ہے ویسی کی ایسے چل پڑے۔ تو ہم نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزہ کو فتح کیا تھا، فلسطین کو فتح کیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا دیا، تو کتنا بڑا ایمان ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ غزہ جو ہے بغیر جنگ کے فتح ہوا، کیوں صلح کے لیے، مطلب کہ ان کو بتا دیا کہ حضرت عمر کی جو خلافت ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، کافروں کے لیے بڑا ڈینجرس ہے، اور یہ جب اگر حضرت عمر کا لشکر آ گیا نا تو پھر ان کے ساتھ تو خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور ساتھ میں ابی وقاص بھی ہیں، پھر تو ہمارا کھیل ختم کر دیں گے، تو اس سے پہلے کہ ان کو اپنا قبلہ جو ہے کے ہاتھ دے دو۔ اور حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا مدینہ میں کہ عمر بن الخطاب آئے اور حضرت عمر جو ہے اپنے غلام کے ساتھ آئے، تب بھی اخلاقیات دکھائی، کیونکہ طے کر کے نکلے تھے حضرت عمر جو ہے طے کر کے نکلے اپنے غلام سے کہ ایک دفعہ تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، ایک دفعہ میں پیدل چلوں گا، ایک دفعہ تو پیدل چلے گا، ایک دفعہ میں پیدل چلوں گا۔ تو اتنے میں رستے جب اینڈ ہو گیا پہنچ گئے آگے میں، تو سواری میں اب چلنے کی باری تھی غلام کی اور پیدل چلنے کی باری عمر کی تھی، تو اتنے میں غلام کو دکھایا آنے لگے آپ کا امیر المؤمنین ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہو سواری پہ چڑھو، گھوڑے پہ چڑھ کے چلیں، میں پیدل رسی پڑھوں گا، لگام پڑھوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے بولا جو ہم طے کر کے نکلے تھے ہم اسی رستے پہ ہم ویسے چلے گئے، تو جا کے ہوا۔ تو آج دیکھ لو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کے پیدل چلے اور غلام جو ہے سواری۔ تو یہ لوگ جب حیران ہوئے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب آئے تو دیکھتے رہ گئے کافر مشرکین جو تھے وہاں کے یہودی جو تھے وہ حیران کے گھر رہ گئے، اتنا بڑا امیر المؤمنین اتنا بڑا خلیفہ بادشاہ ہونے کے باوجود پیدل چل کے آ رہا ہے، تو سب نے بولے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کس کی تربیت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی، یہ کس کی تربیت دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی، اور انہوں نے بھی اس بات کو بتایا تھا، اخلاقیات والی زندگی سکھائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی مبارک کو پڑھ کے دیکھیں نا تو آپ بولیں گے اس سے بڑا کوئی حیادار سچا وفادار اور اوپر سے کتنا بڑا عظیم دار اور اخلاق والا بندہ ہے، اس کو سکھانے والا کون ہے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو جس صحابہ کو ہمارے نبی سکھا کے چلے گا اور ان کی اخلاقیات والی زندگی عمل آج ملتی ہے، اور ہم جب پڑھتے ہیں سیرت کی کتاب حیات الصحابہ کی کتابیں، صحابہ کی جو سیرت پوری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے لوگ ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جو صحابہ کو اتنا بڑا کر کے چلے گا، اتنا بڑا معیار بنا کے چلے گا، اخلاق والی زندگی بنا کے چلے گا اور عمل صحابہ کر کے بھی چلے گا، تو وہ ان کا کتنا بڑا حالت ہوگا اب سوچو، اس حضور کا کیا حالت ہوگا۔ دیکھو یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آخری بار پہلے بھی میں نے کہا تھا
کہ یہ کتاب بھی افضل ہے، یہ نبی بھی افضل ہے، یہ امت بھی افضل ہے، اور اوپر سے یہ کلمہ بھی افضل ہے، اور کیا کچھ شریعت بھی افضل ہے، کعبہ بھی افضل ہے، اس امت کی رہنمائی کرنے والا بھی افضل ہے، کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور فلاں کو چھوڑ کر، جو اپنے صحابہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، لبیت کو چھوڑ کر ہم نے کس کو آئیڈیل بنا ہے؟ فلاں اس کو، فلاں کرکٹر کو، فلاں کرکٹر کو، فلاں اس کو، فلاں 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 سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو سیرت سکھا رہے ہیں، جو سیرت بتا رہے ہیں، ان کو ہم نے بولا ہوا ہے تو بھائی یہ تو پیشت کر دے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو درباری ہے، یہ تو وہ بھی فلاں فلاں جو کر رہا ہے. یہ بہت الگ بات ہے. تو اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ رسول کے اچھے قدم پہ اور ان سے محبت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے تو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.